نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم منیب سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلفتاد کشتی ضعیفان شکستان رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ومدد کن یا جملہ اولیاء اللہ علیہ الرحمت والرضوان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عرس امیر معاویہ و عرس سیدنا امام جعفر صادق رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوالے سے جمع فرمایا اور کچھ سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. یہ جو موضوع ہے عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرس سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دور حاضر میں رافضیوں کے دلوں پر اترتا ہوا خنجر ہے اور بعض سنی نما رافضی ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ یہ جو ہے عنوان ہے. بہت سے لوگ تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یا رسول اللہ بھی بولتے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پیارے نبی پر پڑھتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، امت کے ماموں ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں اور چہیتے صحابہ میں سے، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کا انتخاب حکومت کے حوالے سے فاروق اعظم نے کیا، جن کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لشکر کے حوالے سے ان کو بھی اور ان کے لشکر کو بھی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. ایسے صحابی کے حوالے سے بعض سنی نما جو درگاہ والے بھی ہیں، درگاہ کے مشائخین بھی مانے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بزرگ کے ایک بہت بڑا آستانہ ہے شہر اورنگ آباد میں، جو کہ پورے مہاراشٹر کے پورے ہندوستان میں مشہور ہے. ایسے آستانے کے سجادہ نشین بھی کہلاتے ہیں، حالانکہ سجادے ہیں نہیں، لیکن کہلواتے ہیں اپنے آپ. اس کے باوجود
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف اپنی خانقاہوں میں بیانات جاری کرتے ہیں، جبکہ یہ بھول گئے ہیں کہ جس خانقاہ کی سجادہ نشینی کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے دعوے میں تو جھوٹے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ وہ خانقاہ جو ہے اس خانقاہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بڑھ رہا ہے، اور ان لوگوں کی یہ پیروی کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کا بغض دل میں رکھتے ہیں، یعنی رافضیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ کبھی عید غدیر منا کر کے اپنی رافضیت کا اعلان کرتے ہیں، کبھی غیر انبیاء کو یعنی نبی کے علاوہ جن کو رافضی جو ہے اپنا امام کہتے ہیں، امام اہل بیت جو یہ لوگ کہتے ہیں، تو ایسوں کی جو باتیں ہیں، جو عقائد ہیں، جیسے کہ غیر انبیاء کو معصوم ماننا، یعنی خطاؤں سے غلطیوں سے پاک ماننا، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں صرف اپنے نبیوں کو عطا کی ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، معصوم ہے، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں، بھولے سے بھی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن رافضیوں کے جو مجتہدین ہیں، انہوں نے مولا علی سے لے کر حسنین کریمین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق اور اہل بیت اطہار کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان تمام کو جو کہ غیر نبی ہیں ان کو معصوم مانا، اور یہاں تک لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ یہ رسول کے برابر ہے، اور بعض جگہ یہ رسولوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مولا علی کو خدائی درجہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین، اور شیخین کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی اور کافر نہ جانے معاذ اللہ کیا کیا گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے رافضی غالی شیعہ جن کے عقائد اتنے گندے ہیں کہ ہمیں بولنے کے لیے بھی شرم آتی ہے، ایسے رافضیوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، ایسے غلط اور گندے عقیدے رکھنے والے لوگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سنی کہے جانے والے خانقاہ، سنی کہے جانے والے لوگ، صلاۃ و سلام پڑھنے والے لوگ، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو خانقاہ کا سجادہ کہنے والے لوگ، پیری مریدی بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سید زادے کہلواتے ہیں، اس کے باوجود رافضیوں اور شیعوں کے عقیدوں پر چلتے ہوئے، ان کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں، اپنے جلسوں کے اندر ایسے مقررین کو بلاتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں روکنے کے لیے جاؤ کہ تم صحابی رسول کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہیں آپ ہی کے علاقے میں ہے، میں نام نہیں لوں گا،
پہچان لو بس، یہ سنی نہیں ہے۔ جس کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذرہ برابر بھی خواہش پائی جاتی ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے سچے بندوں کی پہچان کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کو منتخب فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ نیک بندوں کی پہچان کی شخصیت کو منتخب فرمایا، اور قرآن میں جو بیان فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ چلا ہمیں راستہ سیدھا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو ان انعام والے بندوں کو اپنے اس نے جو دین ہمیں بھیجا ہمارے لیے اسلام، اپنے بھیجے ہوئے دین کی پہچان بنا کر کے اپنے بندوں کو ہر دور میں وہ منتخب کرتا رہا۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق پہچان بنے، کبھی فاروق اعظم پہچان بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب زکوٰۃ کے منکرین نے فتنہ اٹھایا تو دین کی پہچان، اسلام کی پہچان کی کہ ادھر بھی اللہ اکبر تھا، ادھر بھی اللہ اکبر تھا، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی روزہ تھا، ادھر بھی روزہ تھا، ادھر بھی کلمہ تھا، ادھر بھی کلمہ تھا۔ پہچان مشکل تھی کہ کون صحیح راستے پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر کون ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کی پہچان بنا کر کے بھیجا، منتخب کیا، جس نے اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق کی مانی، ان کو مانا، وہ مسلمان کہلوایا، اور جو ان کا مخالف ہوا وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور، حسنین کریمین کا دور۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امت مسلمہ کا بڑا المیہ ہے کہ امت احسانات کو بہت جلد بھول جایا کرتی ہے۔ یہ جو برائے نام جو مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اکابرین کے، اپنے مشائخین کے، اپنے بزرگوں کے احسانات کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، اور جو بھول جاتے ہیں وہ برائے نام مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ جو پکا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے محسن کا احسان کبھی نہیں بھولتا، اور وہ احسان فراموشی کبھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بڑے بڑے اکابرین جن میں ائمہ اہل بیت بھی آتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے۔ تم کہو گے کیسے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جو حکومت رہی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 23 سال، غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جوانی تک جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور رہا ہے۔ کل ملائے نا ہم تو یہ 45 سے 50 سال کا دور ہوتا ہے جو دور حکومت امیر معاویہ۔ اسی دور میں پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی وہ بشارت عظمیٰ کو
امت مسلمہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، جس کے حوالے سے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لشکر جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا اس کا سالار اور اس کے لشکری سب جنتی، تو پہلا لشکر کسی اور کی نگرانی میں نہیں بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نہیں۔ مسلمانوں میں جہاز، پانی پر کشتیاں بنا کر کے چلنے کا ایسا کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ ہی ایسا کوئی ذہن تھا، اور نہ ہی فوج کے حوالے سے ایک منظم کوئی نظام تھا۔ ہراول کا نظام تھے، وہ جو بہت سے نظام جو ادھورے رہ گئے تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، مولا علی کے دور میں، ان ادھورے کاموں کو مکمل کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو بڑا احسان عظیم ہے امت پر، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر پانی کے ذریعے مسلمان اگر سفر نہ کرتے تو پوری دنیا میں جو آج اسلام پھیلا ہوا ہے وہ نہ پھیلتا۔ اگر پانی کے ذریعے سفر، کیونکہ بہت سے علاقے وہ ہیں کہ جن علاقوں سے اس دور میں پانی کے ذریعے سفر کیا جاتا تو تبھی وہاں پہنچا جا سکتا تھا، ورنہ راستے میں ایسے جنگلات اور ایسے پہاڑات حائل ہوتے تھے کہ وہاں سے اگر جائیں تو جان کا خطرہ ہو، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور پانی کے ذریعے سفر بھی آسان تھا، اور اگر پانی پر ہماری کشتیاں نہ ہو تو مشرکین پانی کے ذریعے سے ہم پر کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کشتیوں کا نظام مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ ان سے پہلے مسلمانوں میں کسی بھی خلیفہ کے دور میں، کسی بھی حکومت میں پانی کے ذریعے کشتی کا تصور ہی نہیں تھا، اور پانی کے ذریعے دوسری جگہ پہنچنے کا خیال بھی نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مکمل کیا اس کام کو، اور پانی کے ذریعے جب سفر شروع کیا، عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام جس انداز سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھیلا اور آگے بڑھا، اس انداز سے آپ کے قبل نہیں بڑھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں زمینی اعتبار سے بہت جو ہے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، لیکن پانی کے راستے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا۔ اور خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سپاہی تھے، گورنر تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی گورنری میں یہ سارے کام ہیں، اور 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 45 سے 50 برس کا یہ معاملہ رہا۔ یہی وجہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ دور حاضر کے سنی نما رافضی، دور حاضر کے سنی نما رافضی اور رافضیوں کو غلط ثابت کر دیا، اور ان کے عقائد کو اور اہل سنت سے ان کو جدا کر دیا، وہ شخصیت کا نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے امام حسن، جانتے تھے امام حسن کہ معاویہ کون ہے، معاویہ کی قابلیت کیا ہے، ان کے اندر پروردگار عالم نے کون کون سی جو ہے قابلیت رکھی، اور ان کے ذہن کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ان کے تجربے کے سامنے درجے کے اعتبار سے امام حسن رضی اللہ عنہ تو بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، لیکن تجربہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ کے نزدیک زیادہ تھا۔ یہ آپ کا بیان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کہے گا بے ادبی ہو گئی، نہیں، یہ امام حسن کا بیان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام حسن کا ارشاد ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت عطا کی
جب سپرد کیا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سے بہتر، اپنے سے زیادہ تجربہ کار، اپنے سے زیادہ حکومت چلانے والا امیر معاویہ کو سمجھتا ہوں، اسی لیے خلافت ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی جاہل کے ہاتھ خلافت سپرد نہیں کی، بلکہ میں نے ایک متقی پرہیزگار پیارے نبی کے صحابی کے ہاتھ پر خلافت سپرد کی ہے۔ امام حسن کا بیان ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، امام حسن نے ارشاد فرمایا۔ جب امام حسن نے خلافت عطا کی تو امام حسن کو یہ ایسے ہی سنی نما رافضی جو آج کل نکل پڑے ہیں نا، ایسے لوگوں نے کہا عار المومنین، یعنی مسلمانوں کے لیے شرمندگی، معاذ اللہ رب العالمین، امام حسن کے بارے میں فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب جب کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، جب جب کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں قصیدے پڑھے گا، جب جب کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلتے ہوئے انہیں مانے گا، ان کی مانے گا، انہیں سنی نما، مسلم نما منافقین، وہ رافضیوں کا، ان کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہمیں کسی سنی نما رافضیوں کی خانقاہ سے اگر ہمیں یا امام اہل سنت کو برا کہا جاتا ہے یا برا بولا جاتا ہے یا سنیوں کے لیے شرمندگی کہا جاتا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سنت امام حسن پر عمل کر رہے ہیں۔ انہیں عار المومنین کہا گیا، آج ہمیں کہا جاتا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تائید کرتے ہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، اور ہم مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تم کہتے ہو اپنے آپ کو سجادے اور نہ جانے کیا کیا کہلانے والے بڑی خانقاہ سے، تم کہتے ہو کہ ہم اصل مولائی اور ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ ارے محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت یہ چاہتی ہے، محبت اسے کہتے ہیں کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت تو کرتا ہی ہے، اس کے چہرے کی تعریف تو کرتا ہی ہے، اس کے لباس کی تعریف تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل بھی کرتا ہے، اس کے زبان سے نکلے الفاظ کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تو اگر مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہو اے ناصبیوں، اگر مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہو اے سنی نما رافضیوں، اگر مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہو تو مولا علی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہارے مقابلے میں جو آئے ہیں، یعنی امیر معاویہ جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، یا امیر المومنین، ان کے حوالے سے تمہارا کیا نظریہ ہے، ان کے حوالے سے تمہارا کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نہ تو ہم امیر معاویہ اور ان کے لشکریوں کو کافر مانتے ہیں، نہ ہم کافر مانتے ہیں، نہ ہم مشرک مانتے ہیں، نہ ہم منافق مانتے ہیں۔ تو پوچھا گیا یا علی پھر کیا مانتے ہو؟ کہا کہ ہم اپنا بھائی مانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم اپنا بھائی مانتے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث کے سب سے پہلے راوی خود مولا علی ہے۔ اس حدیث کے سب سے پہلے راوی مولا علی، دوسرے راوی امام حسن، تیسرے راوی امام حسین، چوتھے راوی امام زین العابدین، پانچویں راوی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے راوی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم سنا رہے ہیں۔ اور یہ روایت، یہ چین، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ رافضیوں کے بہت بڑا ایک مجتہد گزرا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے قرب الاسناد۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ قرب الاسناد۔ یہ جو رافضیوں کا مجتہد ہے، یہ صرف ائمہ اہل بیت ہی کی روایات کو نقل کرتا ہے،
اپنی طرف سے بھی بہت اس نے گھڑ دیا ہے. ائمہ اہل بیت کی ہی روایات کو نقل فرماتا ہے، نقل کرتا ہے. تو اس نے اپنی کتاب قرب الاسناد کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا کہ علی کیا کہتے ہو اپنے مخالفین کے بارے میں، اپنے آپ سے لڑنے آئے ان لوگوں کے بارے میں، تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہم مشرک نہیں کہتے. کہا کہ پھر ہم منافق بھی نہیں کہتے. کہا کہ پھر کیا کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا بھائی کہتے ہیں. یہ نقل کرنے والا عبداللہ بن جعفر جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن جعفر. تو میں ان سنی نما رافضیوں سے اور ان رافضیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رافضیوں کا مجتہد اپنی کتاب میں صحیح الاسناد کے ساتھ اس حدیث کو نقل کر رہا ہے اور مولا علی کا فرمان نقل کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح امام بخاری رضی اللہ عنہ کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ جن کی کتاب ہے اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور آگے ایک جملہ اس کے اندر اور نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب مقتولین جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی فوج کے مقتولین کے بارے میں اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فوج کے مقتولین کے بارے میں جب پوچھا گیا، یا علی آپ کی فوج کے شہید ہونے والے، آپ کی فوج کے مقتولین اور امیر معاویہ کی فوج کے مقتولین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، جو آج امیر معاویہ کو باقی کہتے ہیں، جو آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے کلمات استعمال کرتے ہیں، اللہ اللہ، میرے علی نے، مولا علی نے فیصلہ فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ علی کی فوج میں جو شامل ہوا، شہید ہوا، وہ جنتی، اور معاویہ کی فوج میں جو شامل ہوا، شہید ہوا، وہ بھی جنتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مصنف ابن ابی شیبہ نام یاد رکھنا، سمجھ گئے؟ شیعوں کے نزدیک بھی بڑی مقبول ہے اور ان سنی نما رافضیوں کے نزدیک بھی بڑی مقبول ہے. یہ عید غدیر منانے والوں اور عید غدیر منانے والوں اور مولا علی سے محبت قدم بھرنے والوں، وہ اپنے آپ کو مولا علی کی اولاد کہنے والوں، مولا علی کی اولاد ہو، مولا علی سے محبت قدم بھرتے ہو، مولائی ہو تو صرف مولا علی کی تعریف کرتے ہو، اور مولا علی کے کہے ہوئے الفاظ کا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے محبوب کے چہرے کی تعریف کرو، محبوب کے بدن کی تعریف کرو، محبوب کے لباس کی تعریف کرو، تو محبوب کے الفاظ کی لاجگی رکھو. ایک طرف تو مولا علی امیر معاویہ کو اپنا بھائی ارشاد فرمائیں اور تم باغی کہو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سنیت کے اندر، یہ مذہب اسلام کے اندر رخنا ڈال رہے ہیں اور سنیوں کو سچے عقیدے سے دور کرنا چاہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ ہم دکن کے لوگ الحمدللہ اور خاص طور پر بریلوی لوگ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم 22 رجب کو صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نیاز مناتے ہیں. ارے بھائی، ان کی آپس میں محبت تھی تو ہم کیوں لڑیں؟ ارے ان کا آپس میں پیار تھا. مولا علی ایک طرف امیر معاویہ کو اپنا بھائی کہیں، امیر معاویہ ایک طرف مولا علی کے بارے میں تعریفی کلمات کہیں نمبر پہ کھڑے ہو کر کے. سبحان اللہ، ان کے آپس میں ان کے اتحاد کا عالم یہ ہے کہ امام حسن جیسی شخصیت اپنی خلافت امیر معاویہ کو عطا کریں. ان کے درمیان یہ محبت، تو ہم ان کے بارے میں کیوں لڑیں؟ ارے بابا، بھروسے محشر ہم کیا منہ دکھائیں گے مولا علی کو؟ کیا منہ دکھائیں گے امیر معاویہ کو؟ جب مولا علی کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو مولا علی ارشاد فرمائیں گے ان سنی نما رافضیوں سے، ان علی کی اولاد کہلائے جانے والوں سے. میں تو کہتا ہوں یہ علی کی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ ان کے علی کی اولاد ہونے میں بھی شک ہے. اگر علی کی اولاد ہوتے تو علی کی بات مانتے، علی کی بات پر عمل کرتے. یہ کیسی نافرمان اولاد ہے؟ پہلے تو
औलाद होने में शक्ल, अगर सच्ची औलाद होती तो अली की बात को मानती, बात पर अमल करती। और इमाम हसन को अपना रहनुमा, और इमाम हुसैन की बहुत बात की जाती है। बहुत से लोग शेर में जो है, तो एक खबीस ने अभी हाल ही में जो नक्शबंदी बनता फिरता है, वो ये जानता नहीं है कि नक्शबंदी या सिलसिला जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चला है। और नक्शबंदिया सिलसिले के अपने नाम के आगे नक्शबंदी लगाता है वो जाहिल। तो पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, लेकिन ऐसे लोग जाहिली कहलवाने के लायक हैं जिनके नजदीक बुजुर्गान दीन की अजमत, वो बुजुर्गान दीन के वकार की कोई वक़्त नहीं। हमारे नजदीक ऐसा तो आलिम नहीं, बल्कि वो जाहिल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे नक्शबंदियों और ऐसे चुटकुला खोरों, ऐसे जोकरों के बयानात न सुनो जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से नाज़िबा कलमात जो है बयान करें, और नाज़िबा कलमात वो कहें। हम ऐसे लोगों के ना उन कलमात को बयान करते हैं और न ही ऐसे लोगों को हम खातिर में लाते हैं। अल्लाहु अकबर। बेटे की गलती का असर बाप पर नहीं हुआ करता है, बाप की गलती का असर बेटे पर नहीं हुआ करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही अमीर मुआविया है। क्या ये नक्शबंदी, अहमद नक्शबंदी उसका नाम लूंगा मैं, जो हैदराबाद का है, उसने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में अपने बयान में नाज़िबा कलिमात कहा है। 22 की कुंडे को लेकर के उसने 22 रजब को लेकर के, इस कुंडे की फातिहा को लेकर के उसने अमीर मुआविया के बारे में बेअदबी का मुजाहिरा किया है। हम ऐसे बेअदब, वो गुस्ताख है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को खातिर में ही लाते। हम तो कहते हैं सुन्नियों के लिबादे में छुपे हुए ये सुन्नी नुमा राबजी हैं। ऐ सुन्नियों, इनसे बचो। अगर इनसे न बचोगे तो अपना ईमान और इकान और अपना अकीदा खो दोगे। समझ रहे हैं? ये सिर्फ जो है बताते हैं हम सुन्नी हैं या रसूलुल्लाह के बारे में, ये बारे में, वो बारे में। सुन्नी बड़ा खुश होता है, अरे अपना है, अरे अपना है। नहीं नहीं मेरे अजीजों, पहचानो दौरे हाजिर में परवरदिगार आलम ने मुसलमानों में सच्चे मुसलमानों की पहचान बनाया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात बाबरकत को। समझ रहे हैं? यही बरेली का पैगाम है, यही इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेली का पैगाम है। और यही जितने मुजतहिदीन गुजरे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा हो, इमाम शाफ़ी हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इमाम शाफ़ी हो, जितने भी अइम्मा गुजरे हैं, खुद मेरे गौसे पाक पीराने पीर, रोशन ज़मीर, पीर दस्तगीर, पीरों के पीर अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का दौर खिलाफत राशिदा है। पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, पीर दस्तगीर, गौसे पाक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अपने आप को नक्शबंदी इमाम बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया अमीर मुआविया के हवाले से? मुजद्दिद अल-हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या अकीदा था? ये नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्गान दीन है। ओ अहमद नक्शबंदी, अगर तू सच्चा नक्शबंदी होता तो तू अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में वो नाज़िबा कलीमा न कहता जो तूने कहा है अपनी तकरीर में। अब भी वक्त है, तौबा कर ले। बड़े बड़े मुकर्रिर न बच पाए, बड़े बड़े अपने आप को मुफ्ती कहने वाले, वो पाकिस्तान का हनीफ कुरैशी और वो अपने आप को बड़ा सैयद सादा कहलवाने वाला, वो न बच पाया अमीर मुआविया की शान में भोंकने वाला। उनकी आज कोई वक़्त नहीं, उनकी आज कोई इज्जत नहीं, वो ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। परवरदिगार आलम ने उनसे इज्जत छीन ली, उनसे वक़ार छीन लिया। आज गुमनामियों के अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अहमद नक्शबंदी तेरी हैसियत क्या है? तेरी औकात क्या है? साहिब रसूल पर भौंकता है और हजरत अल्लामा खिफाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब नसीमुर रियाज शरह शिफा शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर तान करने वाला, यानी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में जर्रा बराबर भी बोलने वाला इरशाद फरमाते हैं कि दोज़ख के कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये अहमद नक्शबंदी दोज़ख के कुत्तों में से एक कुत्ता है। बाबर अली अपनी बात नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लामा खिफाजी रज़ियल्लाहु ताला की बात कह रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस
حالت میرے سنیوں کی مسلمانوں کی یہ ہے کہ اللہ اللہ بے شک یہ اپنی جگہ درست ہے، آل رسول کا سیدوں کا ادب ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، لیکن دور حاضر میں سیادت کی پہچان، سچی سیادت کی پہچان، سچے سید ہونے کی پہچان بھی امیر معاویہ ہے، اور سچے سنی ہونے کی پہچان بھی امیر معاویہ ہے۔ جو امیر معاویہ کے خلاف بولے اگر وہ سید ہو تو سمجھ جاؤ، کیونکہ صحابی کے خلاف بولنے والا قرآن کے خلاف بول رہا ہے، صحابی کے خلاف بولنے والا رسول کے خلاف بول رہا ہے، صحابی کے خلاف بولنے والا تمام صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، صحابی کے خلاف بولنے والا مولا علی کے خلاف بول رہا ہے، صحابی کے خلاف بولنے والا امام حسن وہ امام حسین کے خلاف بول رہا ہے، صحابی کے خلاف بولنے والا تمام ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بول رہا ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کی زندگی دیکھ لیتے، غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز کہتے کہتے تمہاری زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ غریب نواز کا موقف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا ہے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے، جاہل ہو۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا وہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، میرے مصطفیٰ نے انہیں جنت کی بشارت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تمام بزرگان دین کا عقیدہ یہی ہے۔ قرآن جنہیں جنتی کہے، نبی جنہیں جنتی کہے، جو قرآن لکھ رہے ہوں، جو کاتب وحی ہوں، اللہ اکبر، تم ان کے بارے میں ایسی زبان کا استعمال کرتے ہو، اور جب سنی مسلمان ان سے امیر معاویہ منائے تو تمہیں بڑی چبھن ہوتی ہے، بڑی جلن ہوتی ہے۔ تو اگر حسنین کریمین سے محبت ہے تو کیا کہو گے؟ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ اللہ اکبر، جب امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت عطا کی تو عزیزان ملت اسلامیہ صرف خلافت عطا نہیں کی بلکہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ صرف امام حسن ہی نے بیعت نہیں لی بلکہ امام حسین نے بھی بیعت لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید، عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے اپنا ہاتھ نہ دیا سر دے دیا، وہ آج اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ غور کریں اس بات کو، امیر معاویہ سے بیعت لی اور جب تک امیر معاویہ حیات رہے ان کے ساتھ وفادار رہے۔ حسنین کریمین جو آج کے دور میں امیر معاویہ سے بے وفائی کرتا ہے یا کسی دور میں امیر معاویہ سے بے وفائی کرتا ہے وہ اصل باغی ہے، کیونکہ بغاوت وہ کر رہا ہے حسنین کریمین کے عمل سے، بغاوت وہ کر رہا ہے حسنین کریمین کے ان الفاظات سے، جو الفاظات، جو تعریفات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں امام حسن وہ امام حسین نے کہے ہیں۔ اگر مطالعہ کرو گے، کتابیں پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ شان امیر معاویہ کیا ہے۔ تو ان جھوٹوں کی باتوں میں اب آج کل تو ایسے ہوا، ہم نے ایک جلسہ رکھا تھا، آخری بات پیش کر رہا ہوں، پچھلے سال کی بات ہے، ہم نے ایک جلسہ رکھا تھا اور جلسے کا پوسٹر بھی شائع ہو گیا تھا، گروپس کے اندر آ گیا تھا، اور جلسے کا عنوان یہی تھا، شان امیر معاویہ۔ کیا عنوان تھا؟ شان امیر معاویہ۔ اور زیادہ نہیں، پڑوس ہی کی ایک مسجد ہے جو سنی مسجد ہے، امام بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے اور سنی کہتا ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیزوں کہ کتنا بغض، کتنی دشمنی صحابی رسول کے حوالے سے ان کے دلوں میں بھر چکی ہے۔ اگر اوپر کا مائک اگر چل رہا ہوگا تو سنیں وہ تمام محلے والے، وہ تمام مسلمان کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کا جلسہ ہو، اس جلسے کو روکنے والا کیا سنی صاحب العقیدہ ہو سکتا ہے؟ ارے اگر سید بابر علی سے بغض ہے، اگر سید بابر علی نہیں چلتا ہے تو کوئی اور ہوتا، تو آ جاتا، تیرے مدرسے یا تیرے گھر کا کوئی شخص ہوتا، وہ شان امیر معاویہ بیان کر دیتا۔ یہ تو تجھ سے نہیں ہوا،
بلکہ ہم نے مطالبہ کیا کہ اگر جناب والا اگر آپ کو ہم نہیں چلتے ہیں، بریلوی نہیں چلتے ہیں، احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے نہیں چلتے ہیں، تو آپ اپنے ماننے والا کوئی لے کر کے آ جائیے اور شان امیر معاویہ پر خطاب ہو جائے، وہ جلسے کو کینسل مت کرو، اسی تاریخ پر وہ جلسہ رہنے دو۔ تو جلسہ نہیں ہونے دیا حضرت، جلسہ اس نے بند کر دیا۔ اور جب بعد میں پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ دیکھو ہم اس انداز سے عرس نہیں منا سکتے، اس سے پہلے کیا میرے معاویہ کو عرس منایا گیا؟ او بدبخت، یہ وہی بولی ہے جو وہاں بھی بولتا ہے کہ اس سے پہلے کب منایا گیا، اور یہ عرس جس انداز سے ہم مناتے ہیں یہ تو نبی کے دور میں تھوڑی منایا گیا، یہ تو بدعت ہے، بدعت حسنہ جو آپ اور ہم مناتے ہیں۔ سمجھے بزرگان دین نے کیا کہا؟ نیا طریقہ لیکن اچھا طریقہ، اس میں ثواب ہے نا؟ تو وہی وہابیہ والا سوال کہا کہ نہیں بھائی عرس نہیں منایا جائے گا، تم دوسرا بولو، اور صرف ان کی شان کو دوسرے صحابہ کی شان کی ہم نے کہا اچھا جب ہم نے جشن ابو بکر صدیق منایا تو تو نے کچھ نہیں کہا، جب ہم نے جشن فاروق اعظم منایا تو تو نے کچھ نہیں کہا، جب حضرت عثمان غنی کا جشن منایا تو نے کچھ نہیں کہا، مولا علی کا منایا تو نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی صحابی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ لکھے کتابوں میں چھپے، تو بھی پڑھتا ہے، تیرے پڑھ نہیں پڑی ہے، اور وہ کتاب اب بھی چھپ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلام جب اسے کہا گیا کہ جب ان کے جشن کو تو مناتا ہے اس سے تو نے نہیں روکا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہے، صحابی کے جشن سے روکنے والا اللہ اکبر وہاں بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا امیر معاویہ تیرے نزدیک کون ہے بتا؟ نہیں امیر معاویہ کو ہم صحابی مانتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں سنی نما وہابی؟ یہ بھی سن لو مسلمانوں، یہ بھی ایک چال چلتے ہیں، ارے نہیں ہم صحابی مانتے ہیں، ارے نہیں ہم جنتی مانتے، ہم صحابی مانتے، ہم جنتی بھی مانتے۔ ارے یار تو پھر برا کیوں کہتے، پھر غلط بات کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں بغاوت کی تھی نا، معاذ اللہ رب العالمین، کیا کہتے ہیں؟ بغاوت کی تھی نا۔ ہم کہتے ہیں اچھا کس سے بغاوت کی تھی؟ مولا علی سے۔ ہم کہتے ہیں اچھا تو اس لیے اس لیے ہم ان کی برائی بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عمل برا تھا تو ہم برے کو برا بیان کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ باغی کو خلافت عطا کرنا یہ عمل کیا ہے؟ باغی سے وظیفہ لینا، باغی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، سالوں سال وظیفے لینا، تا عمر وظیفے لینا جب تک وہ حیات رہے۔ امام حسن امام حسین کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وظائف جاری ہوتے تھے، مہینے کو مہینہ وظیفہ آپ کو جاتا تھا، سالانہ وظیفہ آپ کو جاتا تھا، دونوں بھائیوں کو یہ وظائف لیتے تھے۔ تو ہم نے کہا اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں تو انہوں نے جو وظیفہ لیا، ہاتھ پر بیعت کی، خلافت جو عطا کی، پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ حسنین کریمین ہے نا وہ، تو کیا کہو گے بولو؟ پھر جب انہوں نے باغی نہیں کہا، جب انہوں نے کہا ہمارے ابا کے بھائی ہیں، انہوں نے ان کے ابا کا بھائی مانا، چوتھے خلیفہ کا بھائی مانا، اور اسی بھائی کے ہاتھ خلافت سپرد کی، تو جب ان کا یہ عمل درست تو الحمدللہ ان کی تعریف کر کے ہمارا عمل درست، اور ان کی برائی کر کے تم صرف مولا علی کے ہی باغی نہیں ہوئے، تم صرف جو ہے مولا علی ہی کی جو ہے تم نے بیعت بھی نہیں کی، بلکہ تم نے حسنین کریمین سے بھی بغاوت کی، اور ان کے بھی بے ادب و گستاخ تم ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ دھوکہ دیتے ہیں سنیوں کو، تو ان کے دھوکے میں نہ آؤ، ہے نا؟ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے۔ آج کے سنی نما رابطیوں کے بارے میں کہیں گے مسجدوں کے امام ہیں، ارے بابا اب تو امام بھی چیک کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دور ایسا آ گیا ہے، اگر سنی مسجد ہے اور امام ہے تو چیک کرو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں۔ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
ایک دن ایک چٹھی دو، بولنا ایک جمعہ کا بیان صرف شان امیر معاویہ بیان کی جائے، سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیان کرتا ہے سمجھو ہاں ہے، اور اگر کچھ نہ کچھ بہانہ بناتا ہے تو سمجھ جاؤ دل میں کہیں نہ کہیں کجی ہے۔ تو دور حاضر میں سنیت کی پہچان، عزیزان ملت اسلامیہ، سچے بریلوی ہونے کی پہچان، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لے کر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنا، تمام صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا، کسی بھی صحابی کی ادنا سی گستاخی نہ کرنا، بلکہ اپنی زبانوں کو وہاں خاموش کر دینا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی بعض لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، بول رہے نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو امام مانتے، مجدد بھی مانتے، امام اہل سنت بھی مانتے، لیکن پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نظریہ غلط، جیسے کہ میں وہ مدنی میاں کا بھائی، کیا نام ہے اس کا، ہاشمی، وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کا نظریہ درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شروع میں بہت نظریہ، دیکھو یہ ڈھکے چھپے انداز میں لاتے ہیں، تمہارے سامنے نہیں لاتے، تقریروں میں نہیں لاتے، لیکن ڈھکے چھپے انداز میں اپنے مریدوں کے سامنے، جن کو خلافت عطا کرتے ہیں ان کے سامنے، یہ عوام کے درمیان میں نہیں لاتے، بعض وہ ہے جو عوام کے درمیان میں لاتے ہیں، اور یہ چھپے چھپے ڈھکے ڈھکے سب لاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور الحمدللہ سنی شیخ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہ نام لینے سے نہ بتانے سے، کیونکہ اگر آج ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، اگر آج ہم آگاہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ارے دوبارہ ہمیں بلاؤ نہ بلاؤ، دوبارہ ہماری تقریر رکھو نہ رکھو، بلکہ ہم بتائیں گے کہ بڑی خانقاہوں کے، اسی اورنگ آباد کے اندر بڑی مسجدوں کے خانقاہوں کے مشائخین، اپنے آپ کو سجادے کہنے والے، اپنے آپ کو علی کی اولاد کہنے والے، اپنے آپ کو حافظ و قاری اور مسجد کا امام کہنے والے، یہ امیر معاویہ کے گستاخ ہیں، ان کے دلوں میں کجی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اگر کسی پوچھنا ہے تو وہ تنہائی میں اکیلے میں آ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ان کا نام، عطا، پتہ، ایڈریس، ان کا نسب، حسب سب بتا دیا جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کہیں غلطی و خطا ہوئی ہو میرا مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔